السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ وعن عقبۃ بن عامر الجہنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قتل احد صلاۃہ علی المیت، ذکرہ الحاکم المستدرک، وقال قد اتفقا جمیعا علی اخراجہ۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، حاضرین و ناظرین و شاہدین، گزشتہ ہم مسلسل 3-4 درسوں سے میت ہی کے متعلق احادیث شریفہ، نماز جنازہ اور میت کے متعلق سنتے آ رہے ہیں۔ اسی سے ایک کڑی اور مزید ہے، وہ یہ ہے کہ انتقال کرنے والے جو انتقال کرتے ہیں اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے یا موت ان کو اچانک آئے گی، یہ 2 صورتیں رہتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کر رہے ہیں، مشرک کے حملے سے وہ انتقال کر گئے تو اب اس کو شہید کہتے ہیں، یہ شہید حقیقی۔ اب شہید کی اور بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ادھر ہم گئے بغیر شہید حقیقی ہی پر گفتگو کریں گے آج۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ شہداء کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، شہید جو ہوئے نا ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اور احناف کے پاس شہداء کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، احادیث سے بات ثابت ہے۔ اس کو ہم پہلے ان احادیث کو سنیں گے، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ ایک تو عام میت، عام انتقال کرنے والے کا حکم آج تک ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ اب شہید کے بارے میں کیا کیا احکام ہیں جو اللہ کے راستے میں حقیقت میں تلوار لے کر، بندوق لے کر یا ہتھیار لے کر لڑتا ہے اور اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ بعض ائمہ کے پاس نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک احناف کے پاس، میں آپ کو بتا رہا ہوں، احناف کے پاس نماز جنازہ پڑھی جائے گی، چونکہ جنگ احد کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، تو روایت کرنے والوں نے، بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کا حکم دیا اور نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو اس حدیث کو لے کر انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہاں حالات ایسے تھے کہ معاملات کو ہر شخص نہیں دیکھ سکتا تھا، انتشاری غم کی کیفیت تھی، بہت بڑا مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان ہوا تھا، جس کے اندر صحابہ جو شہید ہوئے تھے غم میں تھے۔ بعضوں نے جو نماز پڑھتا ہوا
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے بعضوں نے دیکھا تو انہوں نے روایت کی کہ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ وہ روایات میں آپ حضرات کے سامنے، احناف کے پاس تو ہے، میں آپ کو پہلے بتا دیا نماز جنازہ پڑھنے کا، اب وہ روایتیں میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ شہید کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ پہلی جو روایت ہے الحاکم مستدرک نے جو کی ہے، وہ سن لیجئے، رسول پاک علیہ السلام علی قتل احد صلاتہ، رسول پاک علیہ السلام نے احد کے مقتولین کی نماز جنازہ پڑھی، صلاح کے معنی ہے نماز کا پڑھنا، علی قتل احد، احد کے شہداء پر نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ اب اس کو حاکم مستدرک نے روایت کی ہے۔ اب اسی کے متعلق اور حدیث آج سن لیجیے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور مزید رسول پاک علیہ السلام جب شہدائے احد شہید ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے نہیں پایا، آپ کے جو چچا ہوتے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے نہیں پایا، تو آپ نے فرمایا ذرا دیکھو حمزہ کہاں ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو۔ تو ایک صحابی، ایک آدمی نے انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ عند تلک الشجرہ، میں نے دیکھا ہے ان کو اس درخت کے پاس تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو واپس ہو رہے تھے لوٹ کر اس درخت کے پاس جا کے دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسلح کیا تھا ظالموں نے۔ مسلح کا مطلب کس جانتے ہو؟ جسم کے ٹکڑے الگ الگ کر دینا، ہاتھوں کو نکال دینا، آنکھوں کو نکال دینا، کان کو الگ الگ کر دینا، جسم کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو الگ الگ کر دینا۔ تو اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، چچا کا یہ منظر دیکھا، ان کے جسم کے اعضاء الگ الگ پڑے ہوئے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ گئے، غم چھا گیا۔ تو فوراً ایک صحابی نے کیا، فوراً انہوں نے یہ کیا کہ رسول پاک علیہ السلام پر جب غم چھاری ہوگا، وَبَقَى شَهِيقًا وَبَقَى فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ فَرَمَى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، جب رسول پاک علیہ السلام رونے لگ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، غم طاری ہو گیا، تو ایک صحابی انصار نے کیا کیا، ایک کپڑا لیا، فوراً جسم کے اعضاء پر فوراً ڈھانکنا شروع کر دیا تاکہ دوسرے نہ دیکھے۔ ایسا منظر تھا، کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا۔ کپڑوں میں لپیٹ دینے کے بعد ہوا کیا، ثم جیء بحمزة فصلى عليه ثم بالشهداء فيعضعون الى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم يرفعون ويترك حمزة۔ کیا ہوا دیکھو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کتنی مرتبہ پڑھائی گئی، ذرا سن لیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت حمزہ جو شہید ہوئے ان کے جسد مبارک کو جب لا کے رکھ دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز ادا فرمائی، فصلی علیہ ثم جیء بحمزہ فصلی علیہ، رسول پاک علیہ السلام صلی علیہ کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر شہداء، دوسرے شہداء کو لایا جاتا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہاں سے نہیں اٹھایا گیا، ہٹایا نہیں گیا، وہیں جنازہ رکھا گیا۔ یہ کے بعد دیگر صحابہ کو لایا جاتا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ان کے ساتھ بار بار پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار۔ یہاں دوسرے شہداء کا بھی نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اور ان کو اٹھا لیا جاتا، پھر لا کے رکھ دیا جاتا، پھر نماز جنازہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کیونکہ چچا ہوتے ہیں۔ الفاظ سن لیجئے، فَيُعَضَّعُونَ إِلَى جَانِبِ حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بازو میں لا کر ان کا جنازہ رکھا، فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ، آپ نماز پڑھاتے ان پر، ثُمَّ يَرْفَعُونَ، پھر وہ جنازوں کو اٹھا لیتے، وَيَتْرُكُ حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا، چھوڑ دیا جاتا تھا، اسی طرح چھوڑ دیا جاتا، حَتَّى صَلَّى عَلَى الشُّهَدَاء، 70 مرتبہ، گویا ایک کے بعد ایک لائے ہے، تو ایک مرتبہ نہیں، اگر ایک فرد کے ساتھ اللہ کے رسول پڑھائے تو 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے،
70 مرتبہ. پھر آگے سن لو. وقال صلی اللہ علیہ وسلم حمزۃ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے فرمایا دیکھو جب یہ محشر میں اٹھیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہداء کے سردار رہیں گے. جتنے شہید ہوں گے ان کا بلند مقام ہوگا. نبیوں کے بعد جو مقام ہوگا صدیقین اور شہداء کا جو مقام ہوگا سب کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ. آج بھی آپ جائیں حضرت حمزہ رضی مدینہ شریف اگر آپ چلے جائیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مزار الگ ہے, سب سے الگ مزار ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں, بالخصوص چہارشنبے کی شب جاتے ہیں. جا کر رات وہاں کے عرب جو ہوتے ہیں, وہاں کے عرب بالخصوص یہاں سے جانے والے جاتے اور زیارت کر کے نکلتے ہیں. مگر وہاں کے عرب جو اعتقاد رکھتے ہیں وہ اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حاجتیں تو پوری کرنے والا رب تبارک و تعالی ہے, مگر جلد اگر کہیں دعا مقبول ہوتی ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سید الشہداء ہیں, شہداء کے سردار ہیں, تو نہیں معلوم کتنی رحمتیں وہاں پر برستی ہوگی, کتنی برکتیں وہاں پر برستی ہوگی. وہاں جا کر رات میں دعا مانگتے ہیں تو دعا جلد قبول ہوتی ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے. سید الشہداء رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی. یاد رکھو بچوں, رسول پاک علیہ السلام پر بہت بڑا غم طاری ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت کرنے کے بعد. یہ لوگ اپنی جانوں کو ایسے ایسے شہید کر اب ایسی ایسی جانیں لٹا دی ہیں. آئیے اور ایک اسی طرح حدیث جو لائی گئی ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. یہاں آپ کو یہ بات مسئلہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز جنازہ شہداء کی پڑھی گئی. یہ مسئلہ بتانے کے لیے میں یہ حدیث لایا ہوں, ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ایسے یاد رکھ لیجئے کہ اور ایک روایت اور آپ کو مزید یہ, اس کو روایت میں جو ابھی بیان کیا اس کو حاکم نے روایت بیان کی. اب ابن ماجہ نے طحاوی شریف نے جو روایت بیان کی کیا کہتے ہیں, یوم احد فجعل یصلی علی عشرۃ وحمزۃ ہوا کما ہوا یرفعون وہوا کما. 10 مطلب یہ ہے کہ 10 جنازے لائے جاتے تھے, 10 جنازے بازو میں رکھے جاتے تھے, اور رسول پاک علیہ السلام 10 جنازوں کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ فرماتے تھے. یہ روایت بھی آئے. ایک کا بھی آپ کو بتا دیا, ایک کے بعد ایک لایا جاتا, 10 کا بھی لایا گیا. یہ دونوں روایتیں آ گئی. اب آئیے اور مزید آپ کو بتا رہا ہوں. ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به واتبعه ثم قال وهاجر معك فأوصى به النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد اصحابه فلما كانت غزوة غنم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی آئے, دیہاتی بڑے عاشق ہوتے ہیں, بعض جو ہے نہیں پڑھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا, بڑا اعتقاد بڑا پکا ہوتا ہے ان کا, اور ان کو اللہ تعالیٰ وہ مقام بھی عطا کرتا ہے. یاد رکھو عقیدہ جب جم جاتا ہے قلب کے اندر اللہ اور اس کے رسول پر, شریعت پر جب جم جاتا ہے, بس وہ کہتے ہیں کہ بس اپنے محبوب کی بات ہمارے لیے سب سے اول ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اپنے گھر بار سب چھوڑ دے کے آ گئے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے. وہ دیہاتی تھے, کوئی زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. آئے حضور کے دربار میں آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں آپ کی سنگت اختیار کرتا ہوں, مجھے آپ کی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں, مجھے آپ کی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں, بس اور کچھ نہیں چاہتا, حضور کی خدمت کے لیے آیا. اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرشتے خدمت کرنے کی آرزو کیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل آرزو کیا کرتے تھے, میکائیل آرزو کیا کرتے تھے, اسرافیل آرزو کیا کرتے تھے, اسرائیل آرزو کیا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام یعنی رسولان عظام کی خواہش تھی کہ رسول پاک علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے, سنگت ہو جائے.
خواہش تھی تو وہ ہمارے نبی ہیں، وہ آقا ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ ایک شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا سنگت بڑی نعمت ہوتی ہے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدمت کا موقع دے دیں۔ چند دن حضور کے ساتھ رہے اور کیا کرتے، رات کا جو ٹائم ہوتا نا، نیند کا وقت، بیداری میں گزارتے تھے، بیداری میں۔ آقا کب اٹھ جائیں پتہ نہیں، کب اٹھ جائے پتہ نہیں، میں خدمت کے لیے فوراً وضو کا پانی پیش کر دوں، جائے نماز پیش کر دوں، یہ آرزو ہوا کرتی تھی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وضو کا پانی پیش کیا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بول یا ربیعہ سل عنی ما شئت۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے میں تجھے آج دے دوں گا، تو بتا آج کیا چاہتا ہے۔ ہم تو اپنی آرزویں لے کر پھرتے ہیں، اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے، اے اللہ میں پریشان ہوں، نہیں معلوم کیا کیا ہم نے دعائیں مانگ لیتے پھر رہے۔ وہاں صرف دعا نہیں مانگ رہے ہیں، التجا نہیں کر رہے، بلکہ دینے والا خود کر رہا ہے بول کیا مانگنا چاہتا ہے، دینے والا خود بول رہا ہے بول کیا لینا چاہتا ہے، بول کیا لینا چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو، سل انی یا ربیعہ ما شئت، جو چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا آخرت کے اندر ان کو چوائس دے دی، جو چاہتا ہے مانگ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مانگوں، کیا مانگوں؟ انی مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ بس یہ جو جوتیاں دنیا میں اٹھا رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، وضو کا پانی پیش کر رہا ہوں، آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، جنت میں کتنے بلند مقام پہ ہوں گے پتہ نہیں یا رسول اللہ، میں ہوں گا نیچی جنت میں، آپ ہوں گے اعلیٰ جنت میں، بس ایک گزارش ہے وہاں جنت میں آپ کی خدمت کا موقع مل جائے بس، اور کچھ نہیں۔ او غیر ذالک، یہ لفظ ہے او غیر ذالک، مانگ اور اس کے سوا کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ لا یا رسول اللہ، تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لا اب غیر ذالک، لا یا رسول اللہ کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کی حکومت مانگتے تو مل جاتی تھی، یا رسول اللہ حکمرانی چاہتا ہوں تو مل جاتی، دولت مانگتے تو مل جاتی، اور کوئی چیز مانگتے تو مل جاتی۔ حضور ارشاد فرمائے او غیر ذالک، مطلب او غیر ذالک، او غیر ذالک اس کے سوا کچھ ہے تو بول، او غیر ذالک کا مطلب اس کے سوا ہے تو کچھ بول۔ لا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لا، یہی جملہ ہے۔ کیسے عاشق ہیں ہماری، اور بعض کے دماغ میں کھوپڑی میں بات اترتی نہیں، وہاں شک کا دائرہ آ جاتا، کیسا؟ یہاں تر غور کرو، حضور دینے والے ہیں کیا؟ یہاں بہت فساد قلب جو آ جاتا ہے، عقیدہ جو بگڑ جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سل عنی ما شئت، سل عنی ما شئت، جو تو چاہتا ہے وہ مانگ، جو تو چاہتا ہے وہ مانگ۔ کیا مطلب جانتے ہو؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، اسی لیے وہ الفاظ آپ کے زبان سے نکل رہے ہیں، جو چاہتا ہے، اختیار دیا تھا تب ہی نکل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ یؤتینی انا خاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ علم کی دولت میرے پاس سے بڑھتی ہے، رزق کی دولت میرے پاس سے بڑھتی ہے، عزت کی دولت میرے پاس سے بڑھتی ہے، شہرت کی دولت میرے پاس سے بڑھتی ہے۔ جو بانٹتا ہے اللہ، میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں، دیتا مجھے اللہ اور میں دیتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے والے۔ عقیدہ یہ رکھو، عقیدہ یہ رکھو، ہم خدا اور رسول کو ایک نہیں کرتے، اور دونوں کو جدا بھی نہیں کرتے، دونوں کو جدا بھی نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کہتا ہے جو رسول کی اطاعت کیا میری اطاعت کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں،
یہ نہیں آتی سمجھ میں باتیں. یہاں اگر ہو گیا کمزور تو گئے کام سے. یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں. نماز تو پڑھتے ضرور ہے, نماز پڑھتے ضرور ہیں, نماز میں رسول کا نام لیتے ضرور ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی بولتے ضرور ہیں. ہٹاؤ, آج سے بند کر دو. نماز ہوتی کیا دیکھو, ہٹاؤ, آج سے بند کر لو. آج التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. ارے اللہ کی نماز ہے, رسول کا ذکر کیوں؟ ہٹاؤ. اذان اللہ کی تعریف ہے, رسول کا ذکر کیوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت دے رہے ہیں, ہٹاؤ. اشہد ان محمد رسول اللہ ہٹا دو. کہاں جدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا کلمے میں جدا کرنا چاہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ یہیں تک پڑھو, محمد رسول اللہ مت پڑھو, پھر بولو نماز ہوئی نہیں ہوئی, ایمان ملا نہیں ملا, پھر بولو. کہاں تک جدا کرنا چاہتے ہو؟ تو ذرا سمجھو, بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ جو ہے ہمارے اندر جو خرابی آ رہی ہے, وہ خرابی کو دور کرنا ضروری ہے. اب آئیے میں آپ کو حدیث شریف سنا رہا ہوں. میں کسی اختلافات میں دلدل میں نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو اختلافات, صحیح عقیدہ بتا رہا ہوں. خدا کو خدا, اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے, عبادت کرنے والے رسول ہیں. یہ عابد ہے, وہ معبود ہے, وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. اللہ کے رسول مخلوق ہے, وہ خالق ہے. اللہ معبود ہے, اللہ کے رسول عابد ہے. یاد رکھ لو, ہم خدا کے ساتھ نہیں ملا رہے ہیں, یا ملا رہے ہیں. شرک کا جو ہر جگہ آپ فتویٰ لے کر گھوم رہے ہو, اس کو سمجھو. بات کو سمجھیں گے تو کام میں آئے گی, ورنہ نہیں تو نہیں. انشاءاللہ آئندہ اور اپنے کو سمجھنا ہے بہت ساری. اب آئندہ جو اتوار ہے نا, وہ اتوار میں سمجھتا ہوں شب برات ہے. شب برات کرنا نہیں کرنا وہ بات میں ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے, چونکہ چل رہا ہے نا بھئی روح کے متعلق ان بزرگوں کا تذکرہ چل رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ. اب آئیے, جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آ کے عرض کرنے لگے, ایمان تو لائے, ایمان لانے کے بعد عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو رسول پاک علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے. وہ حضور کی بکریاں چرایا کرتے تھے. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابي فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنم ان, اچھا وہ اوپر ذکر آیا تو یہاں آ رہا ہے غزوة غنم النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبيا. سمجھے؟ تو یہاں بکریوں کا تذکرہ نہیں آیا, یہاں بتا رہے ہیں بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک علیہ السلام نے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ان کی خدمت کرتے رہے. مسلسل بکریاں چرانا ہو یا اور کوئی کام ہو, پانی لانا ہو یا وضو کے پانی کو رکھنا ہو, چند دن کی خدمت کا موقع مل گیا. ان عرابی, ان دیہاتی کو جب موقع مل گیا تو ایک جنگ میں جو ہے شرکت انہوں نے بھی کی. شرکت کرنے کے بعد مال غنیمت ملا ان کو, مال غنیمت. اللہ کے رسول جتنے بھی شریک تھے سب کو آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا سب کو. ان کو تلاش کیا گیا, ان کو تلاش کیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ دیکھو کہاں ہیں یہ ہمارے خادم, خدمت کرنے والے کہاں ہیں؟ تلاش کیے نہیں ملے. تو حضور نے ان کے ساتھیوں کو کیا کیا, یہ مال دے دیا, کچھ سبین قیدیوں کو دے دیا, یہ ان کا حصہ ہے, دے دو, یہ ان کا حصہ ہے, دے دو. جب وہ آئے اپنے کام سے فارغ ہو کر صحابہ کے پاس آئے تو صحابہ نے کیا کیا, اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دے دیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دیا ہے. پریشان ہو گئے, مال دیکھ کر پریشان ہو گئے. میں تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا, دولت بھی مل رہی ہے ظاہری طور پر, یہ دولت بھی مل رہی ہے. تو حضور کے دربار میں آیا کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کا حصہ ہے اور کیا ہے, مجھے وضاحت فرما دیجیے.
حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو جتنے جہاد میں شریک رہتے ہیں ہر مجاہد کا حصہ ہوتا ہے. اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا. جو کافروں کا جو مال ہوتا ہے جنگ کے درمیان جو مسلمانوں کو مل جاتا ہے حلال ہے, سب میں تقسیم برابر سرابر تقسیم کر دیا جاتا. تمہارا حصہ ہے میں نکال کر رکھا ہوں. وہ لرزہ باندام ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کسی مال و دولت کے لیے, میں نے مال غنیمت کے لیے آپ کی خدمت کا حصہ نہیں لیا ہے, بلکہ یا رسول اللہ مجھے یہ مال کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کی خدمت کی ضرورت ہے, میں اس لیے آیا ہوں اور اس کے سوا کوئی نہیں یا رسول اللہ. وہ دیہاتی تھے, کیسے عاشق تھے میرے بھائی. ہذا قسمت, حضور فرماتے ہذا قسمت لک قال ما علی ھذا اتبعتک ولکنی اتبعت علی ان ارمی الی ھا ہنا واشار الی حلقہ بسہم. کیا کہتے ہیں معلوم, یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ پر تیر چلائے, آپ پر کوئی وار کرے تو وہ وار کو اپنے حلق پر لے لوں, اپنے حلق پر لے لوں. اشارہ کیا آپ نے, اتبعتک, میں نے آپ کی اتباع اس لیے کی ہے, ولیکن اتبعت علی ان ارمی الی ھا ہنا واشار الی حلقہ بسہم, میں اس لیے کہ ہر آنے والا تیر میرے حلق پر لے کر میں شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں. مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی آرزو نہیں ہے دولت کی, نہ دنیا کی آرزو ہے. آرزو یہ ہے, تمنا یہ ہے آپ کے لیے رب کے خاطر اپنی جان قربان کروں, ایسی جان قربان کروں آنے والا تیر ادھر ادھر نہ لگے, جسم پر نہ لگے, لگے تو حلق پر لگے, لگے تو حلق پر لگے. یہ میری چاہت ہے اور اس کی سوا کچھ نہیں ہے. اس روایت کو نسائی نے اور طحاوی نے وہ اسنادہ صحیح, اور اس کی سند صحیح ہے, فرمایا اس کی سند صحیح ہے. وہ کہتے ہیں فاموت فادخل الجنہ, میں مر جاؤں اور شہادت کا جام پیتے ہوئے اور میں جنت میں چلا جاؤں, یہ آپ تمنا اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو چیز ضرور مل جائے گی تمہیں. اب انہوں اشارہ کر کے بتائے, اگر تم دل سے کہہ رہے ہو, اگر تمہاری تمنا ہو, تمہاری آرزو ہو, دل سے ہو, تو یقیناً تمہیں مل جائے گی. بندے مومن جب اپنی آرزو پیش کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اللہ کہتا ہے اے بندہ سن لے, تیری آرزو اور تیری تمنا کے ساتھ میں رہتا ہوں, میں تیری آرزو اور تمنا کے ساتھ میں رہتا ہوں. فقال ان تصدق اللہ یصدق فلبثوا قلیلا, صحابہ تھوڑے دن, تھوڑا ٹائم, تھوڑی گھڑی کھڑے رہے. ثم نہضوا فی قتال العدو, ہوا دشمنوں کے ساتھ مشاہدہ ہو رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے. اب جنگ میں ہے, جنگ میں چلے ہیں. جنگ میں جانے کے بعد کیا ہوا جانتے ہو, فوتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحمل قد اصابہ سہم حیث اشار. جہاد میں شریک رہے, وہ حضور کی خدمت کرنے والے جہاد میں شریک رہے. شریک رہنے کے بعد کیا ہوا جانتے ہو, ان کے جنازے کو حضور کے دربار میں جب لایا گیا تو کیا ہوا, تیر کہاں لگا ہوا ہے, جہاں انہوں نے بتایا تھا وہی تیر لگا, اور ویسی اسی طرح شہادت کا جام انہوں نے پیا ہے. لفظ سن لیجئے, یحمل انہیں لایا گیا, قد اصابہ تو ان کو پہنچا, سہمن تیر, حیث اشارہ جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا وہیں پر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہوا اہوا, قالوا نعم, کیا وہی ہے میرا غلام, کیا میرا وہی ہے غلام جو خدمت کا وعدہ کیا تھا, جو اشارہ کیا تھا وہی ہے, جو اشارہ کیا تھا یہاں لگنے کا. تو صحابہ کو کیوں فرما رہے ہیں, تاکہ سنو اے میرے صحابہ, جو جیسا عاشق ہوتا ہے اللہ اسے ویسا ہی عطا کرتا ہے, چاہنے والے کو ویسی ہی دیتا ہے, وہی صلہ عطا کرتا ہے. اہوا اہوا یہی ہے وہ جو ذکر کرنے والے صحابہ کہتے ہیں. قال نعم, ہاں ہاں یہ وہی ہے. قال صدق اللہ فصدقہ ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہو کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے سچ کہا تھا, دل سے کہا تھا مجھے یار تیر لگے, تو تیر لگ گئی, اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی. پھر آپ نے فرمایا
لاؤ ان کو کفنانا ہے تو اپنا جبہ نکالا رسول پاک علیہ السلام جو زیب تن تھے. رسول پاک علیہ السلام اپنا جبہ جو تھا وہ جسم سے لگا ہوا جبہ نکالا اور نکال کر کہا میرے غلام جو اتباع کرنے والے کو اس میں کفنایا جائے، اس میں دفنایا جائے. آپ نے فرمایا کیا شان والے ہیں. ثم قدمه فصلى علیہ، پھر رسول پاک علیہ السلام کے سامنے ان کو رکھا گیا، ان کے جنازے کو رکھا گیا. فصلى علیہ، وہ شہید ہونے والے کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی. اصل مسئلہ یہ ہے نا بھائی، واقعہ تو اتنا آیا سارا کا سارا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی. فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے، سن لو دعا کرنا کہاں سے جائز ہے، نماز جنازہ پڑھنا دعا کرنا کہاں سے جائز ہے. ہم بولتے ہیں نا بھائی امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دعا کرتے، ارے یہ کہاں سے بدعت کام شروع کر دیے. بولتے اب دیکھو بدعت ہے کیا ہے، سن لیجئے. جتنی کچھ آپ نے نماز پڑھ لی، فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِن صَلَاتِهِ، اس کے بعد اللہم هَذَا عَبْدُكَ، دعا کر رہے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ میرا غلام، مطلب تیرا بندہ میرا غلام، خرج مہاجرن فی سبیلک، تیرے راستے میں ہجرت کر کے آیا تھا، تیرے راستے میں ہجرت کر کے آیا تھا. آیا حضور کی خدمت کے لیے آئے نا، اس کو کیا کہا آپ نے، تیرے راستے میں، تیرے راستے میں. تو مطلب کیا ہوا، مطلب یہ کہ میری خدمت کرنے والا تیرے راستے میں عمل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے. فَقُتِلَ شَهِيدٌ، یہ شہید ہو چکا ہے. وَأَنَا شَهِيدٌ، میں گواہی دیتا ہوں اس بارے میں، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کے رسول گواہی دے رہے، دعا کر رہے ہیں، گواہ دعا کر رہے ہیں. ایسی کئی دعائیں منقول ہے. اب یہاں پر جو ہے اور مزید آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد کی جو روایت بھی ویسی ہے. اب یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سن لیجئے پڑھ کے، کیونکہ اب بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے روایات ہیں. اس میں سے ایک روایت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں، اس کے بعد سوال و جوابات ہو جائیں گے. جنازے میں، جنازے کو آپ لے جا رہے ہیں تو جنازے کے پیچھے چلنا یا آگے چلنا؟ جنازہ تام میں ہوتا سام میں چلنا ہے پیچھے چلنا، یہ مسئلہ ہے. بعضوں کے پاس سام میں چلنا افضل ہے، مگر احناف کے پاس پیچھے چلنا افضل ہے. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ افضل کیا ہے؟ پیچھے چلنا ہے. وہ احادیث شریفہ، بہت سارے احادیث شریفہ ہیں، میں اس کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ہوا کیا تھا سن لیجیے. اب ایک جنازے کا تذکرہ ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے، حضرت علی پیچھے پیچھے چل رہے تھے. حضرت علی جنازے کے پیچھے تھے، حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے آگے چل رہے تھے. وہ روایت لائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو، سن لیجئے، اما ان فضل الرجل یمشی خلف الجنازتی علی الذی یمشی امامها کفضل صلاة الجماعتی علی صلاة الفذ. کیا بول رہے ہیں سنو، یعنی پیچھے چلنے والے کی فضیلت کتنی ہے جانتے ہو؟ آگے چلنے والے پر اتنی ہے کہ ایک تنہا شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو تنہا نماز پڑھنے کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو 26 گنا یا 27 گنا بڑھ کر اس کو ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ. تو آپ فرما رہے ہیں پیچھے اگر جو چل رہا ہے تو ایسا ثواب ہے جیسا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. شام میں چلنے والے پر اتنی فضیلت ہے پیچھے چلنے والے سے، یعنی پیچھے چلنے والے کے لیے. یہ حضرت علی فرماتے ہیں. اور سائل پوچھا حضرت ابو بکر اتنے بڑے، ان کو نہیں معلوم کیا؟ عمر ان کو نہیں معلوم کیا؟ عمر نہیں معلوم. لا يعلمان من ذلك مثل الذي اعلم ولكنها سهلان يسهلان على الناس. سن لو آپ،
سائل سوال کیا ہوگا تو حضرت علی یہ جواب دے رہے ہیں. کیا بول رہے معلوم؟ حضرت ابو بکر بھی جانتے ہیں، عمر بھی جانتے ہیں، مگر جو ازدحام ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس لیے وہ آگے آگے چل رہے ہیں، ورنہ وہ بھی پیچھے آتے. تو اس بنیاد پر حضرت دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ سام میں چلنا افضل کہا بعضوں نے، ان کے پاس ہے. ہمارے پاس جو افضل ہے یہ پیچھے چلنا افضل ہے. آپ سام میں چلو یا دیکھو بہت کثرت کی بھیڑ ہے تو ایسی حالت میں سام میں بھی چل سکتے ہو پیچھے، مگر افضلیت کا مسئلہ ہے. یہاں اختلاف جو ہے افضلیت کا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ اور اس سند وَرَوَاهُ الطَّحَاوِي و عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ و اسنادُ صحیح، حدیث صحیح. وقالوا فی آثار السنن وذکروا ابن حجر فی الفتح اسناد حسن وهو موقوف فی حکم المرفوع. اتنی سند کے بارے میں اتنی بحث کرے. اب اس کے تحت بہت ساری روایت لائے، اب روایتوں کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں. اب یہ ہوا کیا، کچھ جنازے کے سامنے اونٹ پر گھوڑوں پر سوار چل رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہو گیا؟ حضور ارشاد فرماتے کیا ہو گیا؟ فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پر جا رہے ہو. یہاں دو باتیں معلوم ہو گئی ہیں. یہاں دو باتیں. تو مومن کے جنازے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ایک بات معلوم ہو گئی. کیا شان والے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ کے ولی، اللہ والے جو مومن ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں تو کوئی آئے نہ آئے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ انتقال کر گیا ہے، فرشتوں ہزاروں فرشتے اتر کے آتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں فرشتے پیدل چل رہے ہو اور تم جو ہے سواری پر جا رہے ہیں. اس طرح یہ ایک روایت ہو گئی. اب اور ایک سن لیجئے، بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو بات کو ختم کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے میں شریک تھے تو جاتے وقت تو پیدل گئے، آتے وقت کیا ہوا، اب جب ریٹرن واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی لا کے سواری پیش کر دیا. رسول اللہ صحابی لا کے پیش کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر واپس آ گئے. تو سہولت کے خاطر آپ سواریوں پر جا سکتے ہو، سواریوں پر آ سکتے ہو. کیونکہ آپ ہمارے قبرستان بہت دور دور ہوتے ہیں، قریب میں یہیں آپ سواری پہ جا رہے ہیں تو گاڑی بھی لے جانا رہتا، اپن یہاں مسجد کو لائے، اگر یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو گاڑی کا لے جانا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسی اگر سہولت ہے، آپ کو شریعت میں اجازت ہے سواریوں پہ قبرستان تک جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، سواریوں میں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں. مگر یہاں دفنانا ہے، آپ سواری پہ جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ یہاں قبرستان قریب ہے، سارے کے سارے پیدل چل رہے ہیں، آپ سواری پہ جا رہے ہیں. حالانکہ آپ کو یہاں پر رکھنے کی گاڑیوں کی سہولت ہے تو اہتمام کریں اس طرح، ورنہ نہیں تو آپ کو شریعت میں اجازت ہے سواریوں پر جانے کی. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے شب برات ہے، انشاءاللہ شب برات کے متعلق کیا کرنا ہے گزشتہ آئندہ گفتگو کریں گے. اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے. جوابات کے ساتھ آج کی ہماری یہ محفل دعا اور سلام پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بولیے. قبرستان میں دفنانے کے بعد میں جو خطرے لگاتے تھوڑے لوگ مٹی ڈالتے ہیں، کیا ایسے ہی طریقہ پتھر ڈالنا ہے؟ ان کے سوالات کے جواب آئندہ آئیں گے. اپن تو ابھی قبرستان تک ہی گئے، قبرستان میں ڈالنے کے نماز جنازہ، پھر اس کے بعد اصالہ ثواب کے آئندہ آ رہے ہیں وہ جوابات. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلا ایک سوال ان کا یہ ہے کہ 3 دن تک اگر مسلمان آپس میں بات نہیں کرے تو کیا حکم ہے اس کا؟ 3 دن تک بات نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ یاد رکھ لو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک بھائی آدمی ملتا اتنی بات ہی نہیں کرتا، کئی سالوں تک اپنے بچوں سے بات نہیں ہوتی، انہیں کہیں امریکہ میں رہتا ہے یا فلاں جگہ رہتا ہے یا فلاں گھر میں، کئی اپنے رشتہ داروں سے نہیں ہوتی، کئی اپنے دوستوں سے نہیں ہوتی. تو کیا وہ کافر ہو جاتے یا گناہ گار ہوتے؟ نہیں.
آپس میں اختلاف ہوا، لڑائی ہو گئی، لڑائی کی غرض سے آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، سامنے دیکھ رہے ہیں مگر سلام کر رہے ہیں نا جواب دے رہے، ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید ہے، سخت وعید ہے، سخت وعید یہ ہے کہ بلکہ الفاظ کفر نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال دی ہے، نعمت کا آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کی نمازیں آپ کی دعائیں مقبول نہیں ہوں گی، دیکھو اس طرح چھوڑنا یہ معنی ہے، یہ تاکید ہے، یہ سخت وعید ہے، مسلمان میں آپس میں اختلافات نہیں کرنا، اور کریں گے تو اللہ کی بڑی سخت وعید ہے کہ تمہاری دعائیں مقبول نہیں ہوں گی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو راضی کرنا ہے، نماز میں ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو راضی کرنا، یہ معنی ہے، تاکید کے الفاظ ہیں اس کے اندر۔ اور خبر میں کئی پتھر لگانا بولتے ہیں، کئی مٹی لگانا بول رہے ہیں، نہیں، وہ مٹی جو ڈالتے، ایک پتھر جو ڈالتے ہیں، مٹی اندر دبنا نہیں بلکہ بیچ میں پتھریں ڈالتے ہیں اندر، اب خالص مٹی ڈال دو، ایک بارش آ گیا تو اندر ہی دھس جاتی پوری خبر، اس لیے بیچ میں کیا کرتے ہیں، بیچ میں درمیان میں پتھر ڈال کے پھر ڈال دیتے ہیں، جو مٹی نکلی کھودتے وقت وہی ڈال دینا چاہیے، درمیان میں بیچ میں ہم پتھر ڈالنا تاکہ اندر نہیں دھسنا۔ اب یہ سرانے ایک پتھر رکھتے اور جو ہے پیتی کے پاس ایک پتھر رکھتے، وہ نشانی تاکہ معلوم ہو آئندہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ گئے، میرے بابا کی خبر ہے، یہ اماں کی خبر ہے، یہ بھائی کی، نشانی کے طور پر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، یہ جائز ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ ہاں، مسنون دعائیں جو ہے کھانے سے پہلے گناہ ہے کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں اگر نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا کیا؟ گناہ نہیں ہوتا، بے برکتی آتی، اپن بولتے نہیں مول صاحب اتنا کما رہا ہوں، میں بھی کما رہا ہوں، میرے اولاد بھی کما رہے ہیں، سب دکھتا ہی نہیں، سب چلے جا رہا، رک رہا نہیں بولتے، وہ بے برکتی آ جاتی، بسم اللہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے شیطان کھاتا، بے برکتی آتی، گناہ گار نہیں ہوتا انہیں۔ آپ کا سوال کا جواب گزشتہ ہم بیان کر دیے تھے، نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، یہ سوال تھا آپ کا۔ تو نماز جنازہ احناف کے پاس نہیں ہے، جنازہ کہتے اس کو ہے سامنے موجود ہو، جنازے کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس احناف کے پاس نہیں ہے، اور یہ جو ہے کس کے پاس ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ائمہ کے پاس غائبانہ پڑھنا جائز ہے۔ اس کا جواب میں تقریباً دیا ہوں، بہرحال یہ مختصر سا جواب ہے۔ مولانا کا سوال یہ ہے کہ اب وضو ٹوٹ گیا، امام صاحب کا ٹوٹا یا مقتدی کا ٹوٹا؟ دونوں میں سوال نہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے وضو ٹوٹ گیا، مقتدی کا ٹوٹا تو سیدھا سیدھا انہوں بیچارے ناک کو ہاتھ لگانا، درمیان سے نکل کے چلے جانا، ویسی نماز نہیں پڑھنا، ویسی جگہ انہیں ٹھہرا نماز پڑھا تو بہت بڑا گناہ گار، معلوم رکھ کر بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کیا بولیں گے بول کے، کفر ہوتا۔ بغیر وضو کیسا پڑھتے آپ؟ اللہ تعالیٰ منع فرمائے آپ کو، آپ آہستہ سے نکل جانا ہے، آپ وہاں سے نکل جانا، نہیں وہ نمازوں کو پھلانگتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو نکلنا، سائڈ سے آہستہ سے نکل جانا۔ امام صاحب کا ٹوٹ گیا تو احناف کے پاس یہ ہے، بنا ایسا ہے بولے تو ایک تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ پیچھے ٹھہرنے والے جاننے والے رہنا، سب سے زیادہ پڑے ہوئے رہنا۔ امام صاحب کا وضو ٹوٹا تو انہوں آگے بڑھنے کے لیے، انہوں امام صاحب بات نہیں کرنا، انہوں ناک کو ہاتھ لگانا، پیچھے آنا، وہ سمجھ جانا پیچھے والا، آگے پڑھ کے نماز پوری کر دینا۔ اس سے پہلے بتایا تھا میں آپ کو، جو ہے سعودی کے اندر، مکہ کے اندر حال میں سمجھتا ہوں 15 مہینہ 2 مہینے کی بات ہے، نماز پڑھتے پڑھتے وہ امام صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھے، رک گئے تو انہوں آگے مالکی یوم الدین سے امام آگے بڑھ گئے، آگے پڑھ کے سنانا شروع کر دیے، سمجھ میں یہ بات؟ تو اس طرح اب ان کا وضو ٹوٹا نہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹا تھا، یہ ان کے پاس ہے۔ اگر ان کے پاس وضو ٹوٹتا تو نہیں پڑھانا ہے ان کے پاس، ہمارے پاس ہے پڑھانے کا، مگر یہاں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، آگے بڑھ کے پڑھانا ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے نا بھائی؟ یہ چند باتیں ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ بولتا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ الکوہل ملایا جاتا اور اس کے اوپر لکھا جاتا کوئی بھی
برانڈ ہوتا, دوا ہوتی, یا جو ہے اور آج کل تھمس اپ یہ ایسے مشروبات کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے بولے تو استعمال کرنا نہیں کرنا, بولنا پینا نہیں پینا, بولنا چارے نو. دوا کے بارے میں یاد رکھ لو, ڈاکٹر بولا اس کے سوا اور کوئی دوا نہیں ہے, یہی علاج ہے تمہارا بولے تو شریعت اضطراری صورت میں جائز ہے. نہیں آپ کو معلوم ہے اس کے علاوہ اور دوسرے گولیاں اس کے اندر الکوہل نہیں ملا ہوا ہے تو آپ کو وہ بغیر الکوہل کے استعمال کرنا چاہیے, وہ الکوہل والی کوئی چیز کو چھوڑ دینا ضروری ہے. دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو یاد رکھیں. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما لے, فلسطین کے بھائیوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مساجد کی مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمان کو عزت عطا فرما, اسلام کو غلبہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.